السلام علیکم ناظرین، دس از عارف ملک، آپ کا میزبان پروگرام ڈائسپورا ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت آپ کے لیے۔ یہ پروگرام ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پاکستانی ڈائسپورا اپروکسیمیٹلی مور دین 8 ملین، 80 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، بیرون وطن پاکستانیوں کے ساتھ دنیا کا 7واں بڑا ڈائسپورا ہے۔ اور یہ بیرون وطن پاکستانی پاکستان کے خزانے میں ایک سال میں اب $15 ارب سے زیادہ کی ترسیلات کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہ پروفیشنلز ہیں، وہ انٹرپرینورز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ IT پروفیشنلز ہیں، انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہ پروگرام جہاں سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ٹی وی ایپیکس کی اسٹوڈیوز میں، یہ لندن میں واقع ہے، اور UK میں جو بیرون وطن پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر یہ سب سے بڑی سیٹلڈ کمیونٹی ہے۔ یہ بیرون وطن پاکستانی پاکستان سے باہر بہت کامیاب رہے ہیں۔ UK کی پارلیمنٹ میں 7 ممبر آف پارلیمنٹ، جن کو MP کہا جاتا ہے، وہ پاکستانی اوریجن ہیں۔ ہاؤس آف لارڈز میں 5 پاکستانی لارڈز میں شامل ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو یورپین یونین کا الیکشن ہوا ہے، اس میں 3 MEP جن کو ممبر یورپین پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ پاکستانی ذات منتخب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے کمیونٹی کے لیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ریپرزنٹیشن کے ساتھ، نمائندگی کے ساتھ، آبادی کے ساتھ اور اثر کے ساتھ بیرون وطن پاکستانیوں کے مسائل کیا کیا ہیں، اور وہ مسائل کس طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ آج اس اینگل کا، اس مخصوص ویو پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں 2 بیرون وطن پاکستانی جو اپنے اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے ہیں۔ ان میں سے ایک UK پاکستان چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر رہے ہیں، اس کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، اس کے صدر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا جو کام کیا 1 سال پہلے، انہوں نے ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کا بیسک مقصد ان 8 ملین 80 لاکھ اوورسیز پاکستانیز کو آواز دینا ہے، امپاور کرنا ہے۔ سید قمر رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ سید قمر رضا صاحب کے ساتھ موجود ہیں ایک کافی ہمہ گیر شخصیت، وہ بیسیکلی ڈاکٹر ہیں، اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور ان ایٹ دا سیم ٹائم اپنے شعبے میں اور خاص طور پر میڈیکل لیگل سروسز کے حوالے سے ایوارڈ یافتہ ہیں۔ ٹی وی ایپیکس کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ باقی کئی اور شعبوں میں خصوصی مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب، جو کہ ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے۔ شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین خاص طور پر جو بیرون وطن پاکستانیوں کے مسائل ہیں۔ شاہ صاحب ان مسائل پر فوکس کریں گے جو کہ کمیونٹی سے متعلق ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ان مسائل پر جو کہ پروفیشنل سے متعلق ہیں، جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، IT پروفیشنلز آتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہاں پر UK میں بیرون وطن پاکستانیوں کا جو مقام ہے، جو پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، جو ہاؤس آف لارڈز میں نمائندگی ہے، ابھی 3 لوگوں نے کامیابی حاصل کی یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن میں۔ آپ ان کامیابیوں پر کیا فیل کرتے ہیں؟ آر یو ہیپی ود اٹ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی کچھ کرنے کی گنجائش ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے موقع دیا بات کرنے کے لیے۔ آج میں بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ پاکستانی اس فیلڈ میں سر فہرست ہیں، اور جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں کافی تعداد میں ہمارے کونسلرز منتخب ہوئے ہیں، میئرز الیکٹ ہونے جا رہے ہیں، اور بالخصوص پہلے ہمارے سجاد کریم صاحب تھے یورپین یونین میں پاکستانی نژاد، اور اس دفعہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے 3 ممبر یورپین پارلیمنٹ ہو گئے ہیں جو پاکستانی نژاد ہیں۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب، امجد بشیر صاحب، جی، تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گنجائش باقی ہے۔
دا بیسٹ از یٹ ٹو بی. جی ڈاکٹر صاحب اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا بیرون وطن پاکستانیوں کے لیے سب اچھا ہے؟ یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہم بات کر رہے ہیں جو لینڈ آف اڈاپشن ہے جو کہ برطانیہ کے حساب سے برطانیہ قرار پائے گی, اور ایک کنٹری آف اوریجن جو کہ پاکستان ہے. ان دونوں جگہوں پہ یا جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کے مسائل ہیں, کچھ کنٹری آف اوریجن سے متعلق ہیں, کچھ کنٹری آف اڈاپشن سے متعلق ہیں. تو آپ ایز اے پروفیشنل اور ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے ممبر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آل از گڈ, یا کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر کچھ کرنے کی گنجائش ہے؟ شکریہ مجھے اس موقع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا. دیکھیے پاکستان میں پاکستانی پروفیشنلز ایک ہسٹری ہے, ہم نے ہمیشہ یہاں پہ شائن کیا ہے, چاہے وہ میڈیسن ہو, لا ہو یا ٹیکنالوجی کی کوئی فیلڈ ہو. لیکن جیسے جیسے امیگریشن زیادہ ہوئی, کمپٹیشن بڑھا, تو مسائل بڑھتے گئے. اس وقت جو پاکستانی ڈاکٹرز کا ایک مسئلہ ہے, میں اگر اس کو ٹچ کروں تو وہ MRCP کے ایگزامز کے رزلٹس کو اگر آپ پک کریں تو جو ایک ایلیگیشن اٹھا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کو اس پرپورشن میں پاسنگ پرسنٹیج نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈاکٹرز اور نیشنلٹیز کے ڈاکٹرز کو. خیر جنرل میڈیکل کونسل نے اس کو دیکھا اور اس چیز پہ ابھی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ اس کا ایکسپلینیشن چاہیے ہوگا واضح طور پہ. ہماری ڈاکٹرز کی ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجن, جس کو میں لنڈن میں ہیڈ چیئر کرتا ہوں, اور اقبال صاحب اور عبدالحفیظ صاحب مانچسٹر میں, انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اور اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے یہ مسائل کوئی سیریس obstacle تو نہیں آگے جانے کے لیے. یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے رہیں گے, کیونکہ دیکھیے جب بھی آپ کسی دوسری کمیونٹی سے کسی فارن کمیونٹی میں جائیں تو اٹس آل ناٹ ریڈ اینڈ روزی ایوری ویئر. یو ہیو ٹو فیس سرٹن obstacles. اور اچھی بات کیا ہے کہ اس obstacle کا پازیٹیو سائن کیا کہ وی ہیو ٹو پرفارم ایکسٹرا اینڈ وی بیکم ایون بیٹر. تو میں تو ان obstacles کو اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی ہے کہ جو اپنے ملک میں رہ کے ہمارے لیے ایک ہوتا طرح کا ایک امیج ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سب آسان ہے, یہاں آ کے ہمیں صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں. اینڈ ونس وی گو تھرو دیٹ دین وی بیکم ریئلی بیٹر. سو میں ان چیزوں کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. جی بالکل, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پاکستان کا قیام جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی وجہ سے عمل میں آیا. 1 کروڑ افراد نے ہجرت کی جو ایک یونیفائڈ انڈیا تھا پاکستان کی طرف. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب کبھی کہیں مہاجر سفر کرتا ہے تو وہ وہاں کے مقامی آبادی سے دگنی محنت کرتا ہے, دگنا زور لگاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو منوا سکے. اور جو مائیگرنٹ کمیونٹی ہے اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنایا, اور ایٹ دا سیم ٹائم یونائٹڈ کنگڈم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ, اگرچہ اس حوالے سے مختلف لوگوں کی اوپینین اب تقسیم ہو رہی ہے کہ زیادہ مائیگرنٹس ہمارے لیے اچھے ہیں یا نہیں, لیکن آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے. شاہ صاحب, آپ ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے آپ فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں, انسپریشن ہیں آپ اس کے پیچھے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے بھی آپ ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں, ان کی ایک کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں آپ. تو ایز این انٹرپرنور یہاں ماشاء اللہ بہت کامیاب ہیں, ریٹیل کے سیکٹر میں, باقی بہت سے بزنسز میں آپ نے اپنا نام کمایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جو کمیونٹی ہے, جو عام بندہ ہے, عام اوورسیز پاکستانی ہے, اس کے بڑے مسائل کیا ہیں جن کو آپ کمیونٹی کے اینگل سے سمجھتے ہیں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ پہلے مسائل پہ بات کرتے ہیں, پھر ان کے حل پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کا سوال برطانیہ میں جو مسائل ہیں یا پاکستان کے مسائل؟ جو ہم دونوں کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو برطانیہ میں مسائل ہیں. برطانیہ میں دیکھیں, برطانیہ میں اگر سچ کہوں تو کوئی ایسا ایکویلٹی ہے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے, اور ماشاءاللہ پاکستانی میجارٹی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں, جو ہم نے YouGov سے سروے کروایا اور اس سے ہمیں پتہ چلا جو پاکستانی ہیں وہ ایون جو برٹشرز ہیں ان سے بھی ڈبل ہیں انٹرپرینوریل. جی بالکل, 25% کے لگ بھگ جو پاکستانی ہیں وہ انٹرپرینوریل ہیں. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں باقی شعبوں میں بھی پاکستانیوں کی کارکردگی کافی متاثر کرنے والی ہے. جہاں تک برطانیہ میں ایشوز ہیں تو ایز سچ اگر آپ اس کو سنگل آؤٹ کریں صرف پاکستانیوں کے لیے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسا جو پرٹیکولرلی پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسا چیز ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریسزم یہاں پہ ایشو ہے؟ ابھی حال ہی میں UKIP
ایک بڑی طاقتور پارٹی کے طور پہ سامنے آئی. اس سے پہلے برٹش نیشنل پارٹی کافی واویلا کرتی رہی ہے پاکستانیوں کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایز این انٹرپرنور, آپ خود ماشاء اللہ کامیاب ہوئی ہیں اور یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریسزم یا پاکستانی ہونا ایک ایشو ہے یو کے میں کامیاب ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں حقیقت کی نظر سے دیکھوں گا تو مجھے ایسا ریسزم برطانیہ میں نظر نہیں آیا, اور اگر کہیں ریسزم ہے یا ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے. مقصد کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے میرا بیہیویئر جو ہے نا وہ ریسزم پہ مبنی ہے اور میں نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے جس سے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ میں ریسسٹ ہوں, تو آف کورس اس کے لیے قانون موجود ہے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس قانون سے بچ سکوں. تو چیزیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی آئیڈیل صورتحال ہے, بٹ اگر آپ سنگل آؤٹ کریں, آپ میری کوئی رہنمائی کریں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے تو بتائیں, ورنہ ادروائز یہاں یہ نہیں کہ یہ پاکستانی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہے. ہاں ہمارے سوچنے کا انداز یہ ہے, اگر ہم ایک منٹ کے لیے برٹشر بن کے سوچیں تو پھر ہماری سوچ ڈیفرنٹ ہوگی. جب ہم پیئرلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ جی میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں بیٹھ کے دیکھوں تو پھر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہوگا. مگر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کنٹری کو اون کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہو. شکریہ شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب نے ابھی بات کی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان ٹرمز آف پرابلمز کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہاں پہ ایز اے کمیونٹی کے حوالے سے ہمیں درپیش نہیں ہے. جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے کمیونٹی کے مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ جس پہ بات ہوتی ہے اور اس پر آپ کو بات کرتے ہوئے میں سن بھی چکا ہوں, وہ بات ہے آئیڈینٹی کی اور انٹیگریشن کی, کہ پاکستانی جو یہاں پر رہتے ہیں, جو کہ اس وقت 13 سے 14 لاکھ تک موجود ہیں, وہ عام برطانوی معاشرہ جس کو مین اسٹریم یہاں پہ سوسائٹی کہتے ہیں اس سے کچھ کٹ کر رہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ جو مین اسٹریم سوسائٹی ہے وہ کنسرنڈ ہے. چونکہ ایک پروسیس یہ چلتا ہے, اس کو گھیٹوائزیشن کہتے ہیں, ایک سوشل سائنس کا ایک فنومینا, جس میں جب کوئی کمیونٹی کہیں موو کرتی ہے, کہیں منتقل ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنانے کے لیے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. تو گھیٹوائزیشن کا جو فنومینا ہے, اکٹھے ہونے کا جو ایک معاملہ ہے, اور آئیڈینٹی کے کرائسس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برطانوی پاکستانی کا یا جو یہاں پہ نسلیں جوان ہو رہی ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے؟ دیکھیے, اس میں پہلی چیز تو یہ کہ آئیڈینٹی کرائسس ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے. یہ ایک فنومینن ہے جو سوشل سائنسز نے, اسپیشلی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ سائنس اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ ایک فیلڈ پہ ایک پرابلم ہے, اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ نیگیٹو آئیڈینٹی ڈیولپ نہ ہو جائے, لوگ ڈرگز اینڈ کرائمز میں نہ چلے جائیں ٹو ایکسپریس دیم سیلوز, یا کوئی اپنے کریئر کی سائٹ لوز نہ کر دیں. اب اس کا یہ مسئلہ پاکستانیوں کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے؟ ہاں, یہ بالکل کر رہا ہے, اس لیے کہ ہم لوگ, آپ نے جیسے کہا کہ سیکیور فیل کرنے کے لیے وی میک فلاکس اینڈ گروپس, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فلاک میں فلائی کریں, ہم اس سے ہٹ کے نہ جائیں, ورنہ ڈار سے ایک جو ہے نا وہ کونج ڈار سے ہٹ جائے گی تو وہ اکیلی ہو جائے گی. اگر اس چیز کا کانسیپٹ اب دوسری طرح دیکھیں کہ ہمارا جو انٹیگریشن ہے, ہم اس سوسائٹی میں بہت ساری اچھی چیزیں لے کے آئے ہیں, ہم خالی یہاں سے لے ہی نہیں رہے, ہم بہت ساری فیملی ویلیوز یہاں پہ لے کے آئے ہیں. چکن تکا فار ایگزامپل, ہم یہاں پہ وی ہیو کریفائڈ دا ہول نیشن, سو وی ہیو براٹ سو مینی گڈ تھنگس. اب وہ چیزیں جہاں ہم یہاں سے اچھی باتیں پک کر رہے ہیں, وی کین ڈلیور اے لاٹ ٹو دا سوسائٹی ہیئر ایز ویل. انفیکٹ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی زیادہ فیملی انٹیگریٹڈ ہے, ہمارے ڈنرز پہ زیادہ ہیڈ آف دا فیملی بیٹھا ہوتا ہے, ہی از ناٹ ان سم ادر پلیس, ہی از سٹنگ اینڈ میکنگ اے پوائنٹ کہ بھی جو فیملی کا ہیڈ ہے وہ رات کو ڈنر پہ بیٹھا ہو. تو یہ چیزیں ہم اس سوسائٹی کو دے بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد بزنسز ہیں. اب بزنس کی دیکھیے کہ ہم لوگ اس سوسائٹی کے اندر کتنا زیادہ بزنس کی پرولیفریشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم ان کو وہ ایونیو دکھا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ چیپ لیبر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انوویشن, کہ ہمارے لوگ نامساعد حالات کی وجہ سے بعض دفعہ وہی ڈیوائس جس سے ایک آرڈنری کام لیا جا رہا ہے, ہم اس کو ایک ایکسٹرا اس کا پوٹینشیل ڈسکور کرتے ہیں کہ یار اس چیز سے یہ تو ہوتا ہی ہے, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ٹیکنالوجی ہم شیئر کریں, وہ نالج ہم شیئر کریں ان لوگوں سے. ہمارے ملک میں کیوں بچہ مائکروسافٹ کا ٹیکنالوجسٹ بنتے جا رہے ہیں, لوگ ینگسٹ ایج میں مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے اندر ماسٹرز ہیں, بیکاز حالات ایسے ہیں کہ دے ہیو ٹو پل تھرو. وہ اسی اسٹرگل میں دے ریچ اے مارک جہاں پہ وہ بہت ڈسکور کر لیتے ہیں. اب اس چیز کو ہم یہاں پہ, ہم جب تک اچھے ایمبیسڈرز نہیں بنیں گے, اپنے ہی فلاک میں رہیں گے, ہم اس دنیا میں, اس معاشرے میں یہ کنوے نہیں کر سکتے کہ ہم ایکچولی کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. تو اس لیے یہ خالی ہماری پیرنٹس کی ایجوکیشن, جو لوگ یہاں پہ ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو ضرور کہیں کہ آپ منگل کریں, بٹ ٹیک یور گڈ ویلیوز اینڈ ٹیل دیم
دیٹ اگر میں یہ کام نہیں کر رہا جو آپ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. یو ول بی مور ریسپیکٹڈ. شاہ صاحب کیا یہ پاسبل ہے, کیا یہ ممکن ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ برطانوی بچوں کے ساتھ منگل کرے, ان کے ساتھ مکس ہو, اور ساتھ اپنی جو ویلیوز ہیں ان پہ سمجھوتا بھی نہ کرے, چونکہ آپ کی اگلی جو نسل ہے, جنریشن ہے, وہ ماشاء اللہ یہاں پہ پروان چڑھ رہی ہے. آپ خود یہاں پہ آئے, آپ نے پروسیس کو دیکھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے مذہب پہ, اپنی ویلیوز پہ سمجھوتا کیے بغیر جو برطانوی پاکستانی نسل ہے وہ اٹ کوڈ بی ایز گڈ ایز اے نارمل برٹش انڈیویجول اور ینگ پرسن, ینگ گرل, ینگ مین؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس گھرانے کی تربیت کیسی ہے. باقی آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پریئر رومز ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ نماز پڑھیں تو کوئی آپ کو روکے گا, ٹھیک ہے جی. آپ اگر کہیں امام بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کہیں وہاں کوئی حملہ نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, وہاں کوئی پولیس کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پہ آزادی ہے ہر طرح کی, چاہے کسی کا دل کرتا ہے مندر جائے, مسجد میں جائے, پب میں جائے یا کلب میں جائے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہیں پہ. دیکھیں یہ تو اب آپ میرے گھر آتے رہے, آپ میرے بچوں سے ملے, اب میرے بچے ادھر چگول اسکول میں ہیں تو پریئر روم ہے وہاں پہ, مقصد بچے جاتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی وہ نماز پڑھتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مخصوص انتظام ہے. آپ جائیں یہاں باہر جا کے دیکھیں کتنی مساجد ہیں یہاں پہ. کسی وقت میں سچی بات ہے اگر خود جا رہا ہوں میں جملہ نہ ہی کہوں تو اچھی بات ہے, مگر ضرورت سے زیادہ مساجد موجود ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں کوئی رکاوٹ ایسی ہے. ہاں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں انٹیگریشن وہ ہم پہ چیز آتی ہے کہ ہمیں انٹیگریٹ ہونا چاہیے. جب تک ہم انٹیگریٹ نہیں ہوں گے کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ایز اے قوم چونکہ ہم پاکستان سے ہیں اینڈ وی پراؤڈ پاکستانیز, ٹھیک ہے, ہمارا ریجن ہے پاکستان اینڈ وی لو ٹو بی کالڈ پاکستانیز, جو ہم ہیں. تو اب جو ایشوز مسائل وہاں پہ ہیں اسی کا ریئیکشن ہے. تو جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں, جو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار یہ تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں, بڑے ادب کرنے والے لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں, بڑے محنتی ہیں, بڑے جفاکش ہیں, ریزیلینٹ ہیں, تو وہ پھر متاثر کرتے ہیں. اگر ہمارا کردار یہ ہے, اگر ہمارا کردار یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر نیگیٹو اثرات بھی ویسے ہی ہیں. پر میں سمجھتا ہوں چونکہ یہاں پر جو اوریجنلی ہم لوگ مائیگریٹ ہوئے تھے تو وہ اکنامک ریزن ہی تھی مائیگریٹ ہونے کی, تو ظاہر ہے ہم نے آ کے دن رات ایک کیا اور کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. اور بچے ہمارے جو انٹیگریشن کی, جہاں آگے بچوں کی بات کروں, مثال میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں پہلے, تو ہمارے بچے انٹیگریٹ ہیں. جب کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا اوکیزن ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ سب ہر طرح کے بچے, ہر طرح کے نسل کے لوگ آ بھی رہے ہیں, اور ہمارے بچے بھی جاتے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتے ہیں. مگر سیم ٹائم پہ وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیا تربیت دے رہے ہیں. کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ والد آ گیا یا والدہ آ گئی تو بچوں کا کام ہے کھڑے ہو کے ادباً کھڑے ہو جائیں, سلام کرتے ہیں, ایک رسپیکٹ ہوتا ہے. اور گھر میں کس طور طریقے سے رہنا ہے, جو ہمارا کلچر ہے یہ ہے ہمارے پاس ابھی بھی ہے. اگر دیکھیں نا, میں اس کلچر کو بھولوں گا تو میرے بچے بھی بھولیں گے. جی بالکل. اگر میں یاد رکھوں گا اور ان کو یاد رکھواؤں گا تو وہ یاد رکھیں گے. صحیح. تو معاشرہ اوور آل دیکھیں یہاں سب طرح کی چیزیں موجود ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف کس ڈائریکشن میں جانا ہے. صحیح سر. جس طرح سے YouGov کا سروے تھا اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو پاکستانی خاندانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کا جو پاکستانیوں کے بارے میں تاثر ہے وہ تقریباً 100% پازیٹیو ہے. وہ لوگ جو کہ اسٹیریوٹائپ جنہوں نے زیادہ تر سنا یا اخبار میں پڑھا, پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ جانا جس میں سے کہ جہاں سے بری خبر زیادہ آتی ہے, تو وہ لوگ جو ہیں عموماً پاکستان کے بارے میں برا سوچتے ہوئے پائے گئے اس سروے کی روح سے. لیکن وہ لوگ جن سے پاکستانی رابطے میں ہے, چاہے وہ کسی پلمبر سے رابطے میں ہے, کسی ڈاکٹر سے رابطے میں ہے, کسی ٹیکنیشین سے رابطے میں ہے, یا کسی دوست سے رابطے میں ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں اور بہت زیادہ انٹرپرینوریل ہیں. اور جس طرح سے کہ شاہ صاحب نے کہا پاکستانی جو ہیں وہ جو یہاں کے انڈیجنس یا مین اسٹریم جو پاپولیشن ہے اس سے اپروکسیمیٹلی 100% زیادہ اپنی آبادی کے حساب سے انٹرپرینوریل ہیں, جو کہ ایک بہت ہی مثبت بات ہے. خیر ابھی تو ہم بات یہ کر رہے تھے جو کچھ اچھا ہے, اور خاص طور پر ایک لینڈ آف اڈاپشن جسے ہم یونائٹڈ کنگڈم کہیں گے. ایک بات اور ایڈ کروں ڈاکٹر صاحب, آپ اجازت دیں اگر, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا میں نے, پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے ورلڈ کانگریس آپ میرے ساتھ تھے شروع سے ہی, پہلے دن سے ہم اکٹھے ہیں اور اس پہ کام کیا ہم نے.
نظریہ کیا تھا؟ جدھر ٹھیک ہے امپاور کرنا ہے ہم نے، یہ بنیادی بات ہمارے ویژن میں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو، تاکہ وہ اپنے ملک کنٹری آف اوریجن جو ہے اس کی کنسٹرکشن میں ہم اپنا رول ادا کر سکیں، اور سیم ٹائم پہ ہم اپنے لوگوں کو جو کنٹری آف اڈاپشن میں ہے وہاں ان کو امپاور کر سکیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہمارے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو 8 ملین لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، یہ پاکستانی اوریجن کے، یہ بھی پاکستانی ہیں۔ آپ جائیں دیکھیں 99% لوگ دنیا کے لیے کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے ٹیررسٹ، وہ پاکستان کا اپنا تخلیق کردہ ہے یا پاکستان کو ایکسپورٹ کیا گیا ہے؟ جی شاہ صاحب، آپ نے بہت دلچسپ بات کی، ہم اس پہ یقیناً تھوڑی دیر میں پلٹ کر آتے ہیں۔ اس وقت چونکہ ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کی بات ہوئی اور اس کی تشکیل کی بات ہوئی، تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہوئے آپ کو جو ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کی لانچنگ سیریمنی تھی جو پچھلے سال جون 2013 میں لندن میں منعقد ہوئی، اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دکھائیں گے۔ اور اس ڈنر کا نام تھا، اس لانچ سیریمنی کا نام تھا انٹیگریشن ڈنر، وہ اسی سے مطابقت رکھتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو آپ تھوڑی سی جھلکیاں دیکھیے گا ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کی انٹیگریشن ڈنر کی، اور تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے ابھی دیکھا ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کی لانچنگ سیریمنی۔ یہ پہلا ایونٹ تھا جو کہ انٹیگریشن ڈنر تھا، جس میں ہم نے اسی اینگل سے انعقاد کیا اس تقریب کا کہ کس طرح سے برطانوی پاکستانی مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، اپنی پاکستانیت، اپنے مذہب، اپنے کلچر کو بھرپور طریقے سے اپناتے ہوئے، اور آپ نے ابھی اس کی جھلکیاں دیکھیں۔ آج ہمارے ساتھ دو معزز مہمانوں کے ساتھ سید قمر رضا جو کہ کو چیئرمین ہیں ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے، اور ڈاکٹر سہیل چغتائی جو کہ ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور محترم شخصیت موجود ہیں، طارق رمضان چودھری صاحب۔ چودھری صاحب کو یہاں پر آئے ہوئے ہے تقریباً کوئی 4 عشروں کے آس پاس کا وقت ہو چکا، اور ان کا شمار جو یہاں پہ نامی گرامی پاکستانی ہیں جنہوں نے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بہت نام کمایا، ان میں ہوتا ہے۔ اور چودھری صاحب بھی ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں، اور جو پہلے لوگ ان میں شامل ہوئے اور جنہوں نے اس آرگنائزیشن کو ایک طرح سے لیڈرشپ فراہم کی، ان میں شامل ہیں۔ چودھری صاحب UK پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے UK PCCI، اس کے سابق صدر بھی رہے ہیں۔ چودھری صاحب سے ہم سوال یہ پوچھیں گے کہ ایک بیرون وطن پاکستانی کے طور پر، ایک انٹرپرینور کے طور پر، ایک UK PCCI کے سابق پریزیڈنٹ کے طور پر، ممبر ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے بورڈ آف گورنرز کے طور پر، چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کوئی مسائل درپیش ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کچھ مسائل ہیں تو آپ کی نظر میں سب سے بڑے 3 مسئلے کون سے ہیں؟ Thank you very much, Arif Saab, for giving me the opportunity to اپنا point of view میں بتا سکوں from the diaspora, Pakistani diaspora point of view سے۔ It was very interesting to hear about the identity crisis جو پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ Basically we came into this part of the country as economic migrants. True. And it's not that we were not working hard back home, but the opportunities ہمارے لیے یہاں پہ خاصی available تھی، and people from that part of the world they did very very well. Almost جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ entrepreneurial flair جو ہے that we have displayed simply on the basis of our family values, because if you bring the P&L of the overall concept of why we were successful entrepreneurs, because we had the backing of the family. بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔
the older generation had their values when they came over, but as time went on and second generation and third generation, they started to get integrated. So rather than giving our values to the host community over here, we managed to pick up majority of their values, which is independence. And when you try to be independent and you do not want to go as a unit, the family unit, there, yes, you work 5 days a week, enjoy yourself, and there is nothing at the end of the week. At the end of the week, you spend all your money. But if it is a unit, then you can lead them towards the right sort of a direction so that they have something towards the end of their working life. True. जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया. एक तो ये जिसको कहते हैं टिपिकल गोरा स्टाइल, जिसमें आप जो कुछ कमाते हैं वो आप वीकेंड पे खर्च कर डालते हैं और उससे ज़्यादा लंबी सोच आप नहीं रखते हैं. अब जो यूनिट है, फैमिली यूनिट ख़ास तौर पर, क्या आप समझते हैं कि जो बरतानवी पाकिस्तानी घराने हैं उनमें कितना इंटैक्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना शानदार, ये कितना मजबूत है, या उसमें कोई दरार पड़ चुकी है? आरिफ साहब, ये रिपीट करेंगे कि किन के बारे में आप पूछ रहे हैं? पाकिस्तानी के बारे में या जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनकी जो ख़ानदानी इक़दार हैं, या उनमें जो आपने बात की फैमिली यूनिट के हवाले से, क्योंकि ये सारा कोई यूनिट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक तब्दीली के मराहल से गुजर रहा है. तो यहाँ पर चूँकि आप की मेरे ख्याल में सेकंड और थर्ड जनरेशन आप माशाल्लाह देख रहे हैं यहाँ पर बरतानिया में, तो आप क्या समझते हैं कि जो यूनिट है, फैमिली यूनिट है, वो बरतानवी पाकिस्तानी इंटैक्ट उसको रख पाए हैं या उसमें कोई दरार पड़ी है? सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जी, बिकॉज मेजॉरिटी कोशिश यही है ओल्डर जनरेशन की कि वो फैमिली यूनिट जो सी है वो बरकरार रहे. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ जॉब सिनेरियोज एंड मूविंग अबाउट, तो उसकी वजह से वो यूनिट नहीं रह रही है. क्वाइट राइटली आपने बताया कि ऑब्वियसली इन एशिया एज वेल दिस थिंग इज आल्सो डेवलपिंग, जहाँ पे फैमिली यूनिट एज अ यूनिट दैट वी हैव सीन in 50s and 60s, we do not see the same thing now. जी सही. और इसी सिलसिले का आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने बात की जब पाकिस्तानी यहाँ पर आए, और कोई भी कल्चर जब यहाँ पर आता है किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, तो एक ट्रेड ऑफ होता है, कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं, कुछ वैल्यूज़ ली जाती हैं. तो आप क्या समझते हैं, हमने ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं या ज़्यादा वैल्यूज़ ली हैं? जो एक्सचेंज है हमारा, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आरिफ साहब, मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि जब मेरी मीटिंग्स होती हैं अंग्रेज़ों के साथ, तो वो एक बड़ा मतलब कि एनवी हो के वो हमारी तरफ देखते हैं, बिकॉज जब उनको हमारे बिजनेसेस का पता चलता है और वो रियलाइज़ करते हैं कि सारी फैमिली बीच में इन्वॉल्व है, तो बिकॉज दैट्स अ वेरी एनवियस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो for the people, for the host community over here. But to overcome these problems, ताकि ये हमारे बच्चों में आगे अगली जनरेशन में ये हम स्प्रेड कर सके, WCOP जैसी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी देर से इंतज़ार थी. It's a lovely brainchild. Qamar Raza Saab and Najib Saab and Randhawa Saab and all these people got their head together and brought this organization into being. What I can see in that, because obviously my sell-by date is nearing, I am going to retire, and I will be able to assist and help and give as much help as possible to expand and to deliver the message of WCOP. This is the bridge. We must not forget. WCOP will inshallah become a bridge between the adoption of our land government and the land that we had left and we have come over, because the world has now become a global village.
and the connections are going to stay there. And we needed a medium, we needed a forum, and I believe that forum has now come into existence. It's early days, but what I have seen in the last year and a half with this integration dinners and with this festival, religious festival dinners, Christmas dinner and Eid dinners, this is a great way of going forward, and this is how we are going to interact with the host community, because that is the way to go forward. And there is a lot of work to be done on this. We have great assets in this part of the world. Look at our mosques. There is, and they're primarily used for majority of them for Jummah prayers, and rest of the time the asset is underutilized. Now, I think we need to develop a think tank to work on this, because it belongs to the community. All this infrastructure belongs to the community, and we need to work towards that and to ensure that we can bring the up and coming generation so that they can interact with the old folks like us as well. Thank you, Judge Sahab. We are grateful for your time and your advice, and we look forward to seeing you joining us full time after your retirement. तो हम आपकी जो लीडरशिप है, आपका जो तजर्बा है, उससे मुस्तफ़ीज़ होने के लिए आपके मुंतज़िर हैं. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. बहुत थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Right. So now, welcome back, viewers. चौधरी साहब ने अभी डिस्कस किया क्रिसमस डिनर का, जो कि वर्ल्ड कांग्रेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के हवाले से. यहाँ पर ये बताता चलूँ कि क्रिसमस डिनर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मजहबी त्यौहार नहीं, उससे ज़्यादा कल्चरल त्यौहार है, बल्कि यूके का सबसे बड़ा सकाफ़ती जिसको आप कहेंगे त्यौहार वो क्रिसमस डिनर होता है. तो आई विल शो यू क्लिप्स ऑफ द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ Christmas dinner, which was held last year in December. So you'll be just watching some of the highlights of the Christmas dinner for a minute or so, and we'll be back soon. हमारे साथ रहिएगा. Thank you. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डायस्पोरा टुडे, जो कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से आपके लिए पेश किया जा रहा है. और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कमर रज़ा, जो कि को चेयरमैन है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, और डॉक्टर सोहेल चुगताई, जो कि मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के. बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का. बात हो रही थी, जहाँ पर हमने ख़त्म किया, बात हो रही थी कि बरतानिया में क्या मसाइल हैं, और जो मेन बात हुई वो ये है कि कुछ आइडेंटिटी का इश्यूज़ हैं, कुछ इमेज के भी इश्यूज़ हैं, और ये इमेज वो बैगेज है जो कि हम लोग यहाँ साथ लेके आते हैं. और जिस तरह शाह साहब ने कहा कि हम जहाँ पर जो भी पाकिस्तानी आता है वो अपने साथ अपनी पूरी तारीख़ी रवायत के साथ साथ जो भी परसेप्शन है, ये स्टीरियोटाइप है, उसके बारे में वो साथ लेकर आता है. और इस पे यहाँ पे जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनका ज़्यादा बस नहीं चलता, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होगा, खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आएगी तो जो हर सूरत में जो यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी हैं उनको मुतासर करेगी. तो देखा यह गया, अभी जो हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं है. यहाँ पे रेसिज़म अगर है तो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, लेकिन इस एज ए पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी नहीं है, किसी सियासी जमात की पॉलिसी नहीं है रेसिज़म, और खुल कर वो इसका इजहार भी नहीं कर सकते. जो इश्यूज़ हैं डॉक्टर साहब ने बात की डॉक्टर्स के हवाले से या इंजीनियर्स के हवाले से, वो जैसे जैसे पॉलिसीज़ चलती हैं उसमें कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो वो उससे मुतालिक ज़रूर हो सकती हैं. अब हमने एक जायज़ा जो नहीं लिया वो ये है कि
اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, بیرون وطن پاکستانی جو ہیں, ان کے پاکستان کے حوالے سے کیا مسائل ہیں. جب یہ لوگ پاکستان سے آتے ہیں یا پاکستان واپس جاتے ہیں, یہ یہاں رہتے ہوئے پاکستان سے رابطہ رکھتے ہیں, تو ان میں کون کون سے مسائل ہیں, اس کے لیے ہم سید قمر رضا اور ڈاکٹر سہیل چغتائی سے دوبارہ ان کی طرف آتے ہیں. جی شاہ صاحب, میرے خیال میں اب آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوگا. نہیں, کہنے کو دیکھیں, جو کویسچن آپ نے کیا پہلے کہ بحیثیت پاکستانی کیا ایشوز ہیں ہمارے, تو بحیثیت پاکستانی تو کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے کہ ہمیں پاکستانی سمجھ کے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں اس پہ بات کروں. مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے برٹش سٹیزن اگر کوئی ایشوز ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے, تو وہ سب کے لیے ہے, بالخصوص ہمارے لیے نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے یس آف کورس ایشوز ہیں جب آپ بات کر رہے ہیں. تو اب اس میں اگر میں شروع کروں یہاں سے, لوگوں کو سروسز مل رہی ہیں, ویزے کا ایشو ہے جو کہ ہم 38 پاؤنڈ پر پرسن کے حساب سے ایکسٹرا پے کر رہے ہیں. اب جب یہ ہم کویسچن اٹھاتے ہیں گورنمنٹ سے بھی یا گورنمنٹ کے نمائندوں سے بھی یا ہائی کمیشن کے لوگوں سے بھی, تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ برطانیہ میں نے بھی تو پاکستان میں جیریز کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ جیریز کے تھرو ویزے دیتے ہیں. ہمارا کہنے کا یہاں پر مقصد یہاں سے بہت زیادہ ٹورسٹ نہیں جاتے ہیں, وہی جاتے ہیں جو پاکستانی اوریجن ہے. اگر ان کو ویزا لینا پڑتا ہے یہاں سے تو وہ پہلے ہی 102 پاؤنڈ فیس دے رہے تھے, جب کہ اس وقت پاکستان ہائی کمیشن کی بلڈنگ بھی یوز ہو رہی تھی, عملہ بھی یوز ہو رہا تھا, اور اس کے لائٹس بھی یوز ہو رہی تھی اور باقی چیزیں بھی. تب تو سمجھ آتی تھی کہ 102 پاؤنڈ فیس ہے. اب جب وہ سروس وہاں سے منتقل ہو چکی ہے اور ان کی نہ بلڈنگ یوز ہو رہی ہے, نہ ان کی الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے, نہ ان کی وہ مین پاور یوز ہو رہی ہے, تو کچھ اس میں سے گورنمنٹ کو خود اپنے ذمہ بھی لینا چاہیے. اور جہاں تک یہ جو آفسز بنے یہ کم از کم لندن کے چاروں, نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ چاروں طرف ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. پہلے یہ تھا کہ سینٹرل پوائنٹ تھا, اب یہ ہے کہ 2 ہو گئے ان کے آفسز, ایک ویسٹ میں ہے, ایک جو ہے ایسٹ میں ہے. نارتھ اور ساؤتھ ابھی بننے باقی ہیں. دوسری بات, ہم نے کئی دفعہ, ابھی نواز شریف صاحب آئے تھے, ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا ہے, اس سے پہلے بھی اس مسئلے کو ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے اٹھایا. جو اوورسیز پاکستانی ہیوج ٹیکس پے کر رہے ہیں ٹیلی فون کالز پہ, جو کال لینڈنگ چارجز جو گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے, آپ اگر کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, سری لنکا سے, تو ان کے مقابلے میں ہم اگر وہ 1 پینی دے رہے ہیں تو ہم 9 پینی پر منٹ کے حساب سے کال چارجز دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا انوکھا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور کون کال پاکستان کرے گا, ہم اوورسیز پاکستانی ہی کال کرتے ہیں زیادہ, تو کچھ اس کا مداوع نہیں کیا گیا. اسی طرح سے جب لوگ پاکستان جاتے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جو سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ, اس کے بارے میں بارہا ہم نے کہا ہے کہ جی دیکھیں اس کو آپ آسان کریں تاکہ لوگ خوشی خوشی سے جا رہے ہیں یا پاکستان سے آ رہے ہیں. تو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر صاحب, تاکہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ سلوک جو ہے روا کیا جائے, بہتر کیا جائے, امپروو کیا جائے اس کو, جس طرح سے آپ کلیم کرتے ہیں. اور ہے بھی ہے پاکستان موٹر وے پولیس کا, دیکھیں وہ معافی کسی کو نہیں اگر کوئی غلطی کرتا ہے, مگر ایک اخلاقیات کے دائرے میں چیزیں, غیر ضروری طور پہ کسی کو تنگ نہیں کیا جاتا. مگر ایئرپورٹ پہ, ہمارے سارے ایئرپورٹس پہ اس کے برعکس ہیں معاملات. اسی طرح سے اگر آپ آگے چلیں تو جو وہاں پہ آئے دن, ہمارے پاس تو کوئی ایسے پاور بھی نہیں ہے, میں ممبر بورڈ آف گورنرز میں ہوں OPF کے, مگر میں بورڈ کا حصہ ہوں. وہاں بھی اب اگر اس پہ میں بات کروں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی, تو وہ پھر ہم کسی اور پروگرام میں کر لیں گے, کسی اور پروگرام میں اس پہ بات کر لیں گے. مگر کوئی ایسی ہمارے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے جی, ابھی سننے میں آیا ہے جو ایک کمشنر اپوائنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب, مگر سینٹر ابھی بھی خاموش ہے. صرف پنجاب کے لوگوں کو مسئلے تو نہیں ہیں, مسئلے تو باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی مسائل ہیں. تو کوئی اس سلسلے میں کوئی تجویز, کوئی ایسا اقدام کرے گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگوں کو, کیسے اسپیشل پولیسنگ ملے, کیسے اسپیشل جسٹس کا نظام ان کے لیے ہو. میں کئی دفعہ جب بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آگے سے جی کہ اوورسیز پاکستانی کو آسمان سے آئے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, آسمان سے نہیں آئے ہوئے, آپ کا ہی حصہ ہیں, آپ میں سے ہی وہ لوگ ہیں. مگر چونکہ باہر رہنے کی وجہ سے ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, اور جب ہمارے کسی کے ساتھ کوئی الجھاؤ ہوتا ہے تو ہم یہاں سے تھانہ کچہری اس طرح سے نہیں بیٹھ کے کر سکتے, پاکستان میں اتنا رک نہیں سکتے. اگر ہم رکتے ہیں تو ہم اپنا بزنس, کاروبار, ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جو یہاں پہ ہے. تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے التجا تھی جی کہ اچھا ہے آپ سیکھیں. میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کے لیے آپ یہ سسٹم کریں. جیسے آپ برطانیہ میں دیکھیں جسٹس سسٹم ہے آپ کا,
آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک پروسیجر ہے. جب آپ کی ہیئرنگ آتی ہے تو ایک دفعہ میں ایک گو میں ہی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ہیئرنگ 1 گھنٹے کی ہے, 1 دن کی ہے, 4 دن کی ہے, 1 ہفتے کی ہے, 1 مہینے کی ہے. وہ پورا ٹائم آپ کے لیے مختص ہے. وہ ہیئرنگ آپ کے کیس کی ہوگی اور اس کا فیصلہ ہوگا. جبکہ پاکستان میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, وہاں سے وکیل صاحب نے یا منشی نے جناب 200 500 1000 روپیہ دیا اور اگلی تاریخ ڈلوا لی. تو اس طرح کے ایشوز ہیں, مسائل ہیں لوگوں کو. اور میں ایک بات پھر دعوے سے کہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اگر وہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں اگر ان پہ توجہ دیں گے تو وہ اوورسیز کے ساتھ ہمدردی کم اور پاکستان کے ساتھ ہمدردی زیادہ کریں گے. کیونکہ یہ وہ واحد لوگ ہیں جن کے بارے میں آج کل تو ہمیں مختلف باتیں سننے میں ملتی ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کون پاکستان کا دشمن ہے جو اس طرح کی افواہیں پھیلاتا ہے. پاکستان کی فوج بھی پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, پاکستان کا حصہ ہے, ہم میں سے ہیں, اور ہمارے ہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے ہماری آرمی کے خلاف. اس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف بھی نفرت پھیلائی جا رہی ہے. اور تو اور وہ ہمارے چیف جسٹس سے سابقہ مناسب نہیں لگتا چونکہ اب وہ عہدے سے ہٹ گئے ہیں, پر جب وہ چیف جسٹس تھے تب بھی میں یہ کہتا تھا کہ جس طرح کے الفاظ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بیان کیے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے اور الفاظ اپنے واپس لینے چاہیے ان کو. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم احسان کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم پاکستان پہ 1 دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ قربان ہونے کو تیار ہیں. بٹ ایشو یہ ہے کہ جس طرح کا سلوک وہاں سے ہو رہا ہے یہ تو کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے. آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ 10 بلین سے اوپر کا ہے آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کا. 15 بلین پلس تو آپ کو یہ اوورسیز پاکستانی ڈائریکٹ دے رہے ہیں ریمیٹنس, اور اس کے بعد جو 8 بلین کے قریب جیبوں میں لے کے جاتے ہیں جب پاکستان جاتے ہیں وہ ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ, اور یہ بھی ان ٹیپ ریسورس ہے. اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی گورنمنٹ آف پاکستان, کو اس پہ کام نہیں کر رہی, اور بغیر کام کیے, بغیر محنت کیے, بغیر تکلیف کیے یہ ان کو مل رہا ہے. اگر اس ریسورس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے, اس پہ کام کیا جائے, اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو آئیں پوچھیں ہم سے, ہم بتاتے ہیں کیسے یوٹیلائز کریں, کیسے آپ اس سے فائدہ لیں. تو دیکھیں پھر کہ یہی ڈبل ٹرپل کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. چائنا کی مثال لے لیں, انڈیا کی مثال لے لیں. وہاں پہ اوورسیز جو انڈینز ہیں یا اوورسیز چائنیز ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. خود چائنا اس چیز کا مترف ہے اور اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ 60% جو ڈیولپمنٹ ہے چائنا کی وہ اوورسیز چائنیز کی وجہ سے ہے. جی بالکل. تو آج پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بھی کردار ایسا ہی ہے, اور اس کردار کو انہانس کیا جا سکتا ہے. اب وہ کرے گا کون؟ گورنمنٹ آف پاکستان. میں ایک ہی ادارہ وہاں پہ ہے جو اوورسیز کی ویلفیئر کے لیے, میں وہاں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو بے باسی سمجھتا ہوں. حالانکہ جو وہاں بورڈ بنا ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ بولنے والا میں ہی ہوں, مگر میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں سچ کہوں گا تو میری کوئی جگہ نہیں ہے. جی بالکل, ہم اس حوالے سے میرے خیال میں ایک الگ بالکل پروگرام کر سکتے ہیں جس میں وہ ادارے جو حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائے ہیں وہ کس حد تک مؤثر ہیں اور ان کا کردار کیا ہے اور کیا واقعی. میں اور چھوٹی بھی اس پہ بات کرتا ہوں, پھر واقعی ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. مگر پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا ہے یہی وجہ ہے. اب وہی منسٹر جو منسٹری رن کر رہا ہے وہی منسٹر انچارج ہے بورڈ کا, چیئرمین ہے. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ اب جیسے ہی چاہیے تو یہ کہ ادھر پالیسی بننی ہے اور ادھر اس پہ عمل ہونا ہے, اور اگر عمل میں کمی بیشی ہے تو یہ بورڈ اس کو ریکٹیفائی کرے, اکاؤنٹیبلٹی کرے اس کی. مگر اگر اس جو وہاں پہ ایگزیکٹو ہے اگر اسی کا انفلوئنس ہے بورڈ پہ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو سکتی ہوں اس طرح سے. کیونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں آ سکتا ہے اور وہ اس سے جو پرفارمنس ہے اس قدر خوشامد اور چرچہ گیری ہے پاکستان میں کہ اگر وہ میگزین آپ اٹھا, میں اب اس پہ بات کروں تو پھر میں بہت باتیں کر سکتا ہوں, مگر اگر میگزین آپ اٹھائیں او پی ایف کا, اب اس میں آپ کو ایم ڈی نظر آئے گا, فیڈرل سیکرٹری نظر آئے گا, یا منسٹر نظر آئے گا, یا پرائم منسٹر نظر آئے گا. وہ بھی اوورسیز کدھر چلیں گے اس میں سے؟ اوورسیز پاکستانی جو کہ صرف 8 ملین ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آتے ہوں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, اور اس میں چونکہ اگر یہ ایک مسئلہ ہے تو ہم اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے بات کریں گے. چونکہ شاہ صاحب نے کچھ مسائل کی نشاندہی کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ان ٹیپڈ سورس ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اسی اینگل کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ صرف نشاندہی نہیں کرنا ان پرابلمس کی طرف. ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کا قیام ہی اسی لیے عمل میں لایا گیا کہ ہم ان چیزوں پر کام کر سکیں. اور یونائٹڈ کنگڈم UK سے اس کا آغاز ہوا ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز
کو پوری دنیا میں ایکسپینڈ کیا جائے گا، جس میں نارتھ امریکہ شامل ہے، کینیڈا شامل ہے، مڈل ایسٹ شامل ہے، مشرق بعید شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ دنیا کے 141 ممالک میں 141 کنٹریز میں مور دین 8 ملین اوورسیز پاکستانی موجود ہیں۔ کسی جگہ ان کا کلسٹر زیادہ ہے، کسی جگہ کم ہے، لیکن ان کے مسائل کم و بیش ملتے جلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانیز ایک ان ٹیپڈ سورس ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو $15 بلین ہیں یا جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کچھ $1 بلین، وہ شاید جھونگا ہے، اس سے بہت زیادہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ ہے جو مزید کیا جا سکتا ہے، اور پھر شاہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس میں۔ ہم اس ریزورس کو جو کہ 8 ملین لوگوں کا ایک ریزورس ہے، اس کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ واٹ کین وی میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے شاہ صاحب نے فائنینشیل امپیکٹ کی بات کی ہے، میں ذرا پروفیشنل سائڈ کو ٹچ کرتا ہوں۔ میں زیادہ ان لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوں جو کہ ٹریننگ ریسورس ہیں اس فیلڈ میں۔ پاکستان کے اندر دیکھیے آج کل کی دنیا میں ٹریننگ پہ اتنا زیادہ ایکسپینسو فیلڈ ہو گیا ہے، پیپل اسپینڈ ملینز، تھاؤزنڈس آف پاؤنڈس ایز آرگنائزیشنز ٹو ٹرین۔ اگر ہمارے یہاں پہ پاکستانیز، وہ تو خود کہتے ہیں ڈاکٹرس، میں کئی کو تو میں جانتا ہوں، کئی کو سنتے ہیں، دے آر آفرنگ دیئر سروسز والنٹریلی، دے وانٹ ٹو ٹرین، دے وانٹ ٹو شیئر۔ وہ ٹرین بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنا ایکسپیرینس۔ تو میری فیلڈ میں ہی جیسے کوئی لیپروسکوپک سرجن ہے، کوئی گائنیکولوجیکل ٹیکنالوجی میں ماسٹر ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اسکل پاکستان میں شیئر کیا جائے، اور اس کے لیے آگے سے ریسیپٹیوٹی چاہیے ہمیں، اس کے لیے ہمیں ایک ویلکم ایٹیٹیوڈ چاہیے۔ جی بالکل، کہ اگر ایک ٹریفک جو ہے دو طرفہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک ریسورس اس کے لیے بیٹھا ہے، لیکن آگے سے اگر انتھوزیازم شو نہیں ہوگا تو دس تھنگ ول ایونچولی فیڈ آؤٹ۔ تو ہمیں اس چیز کی ریسیپٹیوٹی صرف ایک انڈیویجول لیول پہ نہیں، ہمیں گورنمنٹ لیول پہ چاہیے۔ میں اس کو اگر سمپلی فریز کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ایک آفیشلی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، سیکریٹری ہیلتھ، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ان کو چاہیے کہ ڈاکٹرز جو اپنی سروسز آفر کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ وہ اگر وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہم خود سارا کچھ کر لیں گے، ان کو آفیشلی ایٹ لیسٹ ایک ریکگنیشن دیں کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ فلاں ہاسپٹل میں یہ ٹیکنالوجی کو ٹرین کرنے کے لیے اپنی سروسز آفر کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر وہ ان ٹیپڈ ریسورس سے آپ نے بات کی ہے، شاہ صاحب نے بڑا کلیئرلی واضح کیا اس کو، یہ وہ ان ٹیپڈ ریسورس ہے جس میں ہم بہت ہی کوئکلی وہ گیپ ختم کر سکتے ہیں جو پاکستانی ڈاکٹرز اور یہاں کے ڈاکٹرز میں تھرو ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر بن گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ڈاکٹرز انیڈیکویٹ ہیں، میں صرف ڈفرینس آف ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں یہاں پہ ایسی ہیں جو ہمارے بینگ اے ڈاکٹر ان دس کنٹری ہم اتنا ایکسپوز نہیں جتنا پاکستان میں لوگ ایکسپوز ہیں، تو وی وانٹ ٹو آلسو لرن فرام دیم۔ ایگزیکٹلی، ہم لوگ وہ چیزیں شاید اس چیز سے ہٹ چکے ہیں، تو وی وانٹ ٹو ایکچولی گیٹ بیک ٹو دیٹ سسٹم کہ جو چیزیں وہاں پہ اچھی ہو رہی ہیں، تو لیٹس شیئر دس۔ اسی طرح لاء کے سلسلے میں کچھ ایسے لائرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں تھرو میڈیکل لیگل فرم، میرا ایک اور یہاں پہ سیٹ اپ ہے، جو کہ پاکستان میں امیگریشن کی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اس کنٹری میں آنے کے لیے کیا کیا چینلز اویلیبل ہیں۔ اب اس چیز کو بھی آفیشلی گورنمنٹ کو انڈورس کرنا چاہیے، جو منسٹری آف، جو فارن منسٹری ہے، دے شوڈ ہیلپ، دے شوڈ فوکس کہ یہاں پہ جو لائرز ہیں اتنا اسکل بیٹھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سیمینارز کرتے ہیں آن لائن، یہ ہم ملک میں آ کے کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ریکگنیشن، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا گورنمنٹ فنڈ اسپیئر کرے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، آئی ایم میکنگ اٹ ایزی فار دیم کہ جسٹ اس چیز کو ویلکم کرے، اور یہاں کے جو لوکل چینلز ہیں ان کو انکریج کرے گا، اف یو کولیبریٹ ود دیم دیٹ از اے ونڈرفل تھنگ، اور اس کو آفیشلی لوکل نیوز پیپرز میں پبلسائز کیا جائے۔ تو شاہ صاحب یہ وہ ان ٹیپڈ ریسورس ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں آئے ہیں، اتنا ٹائم دے رہے ہیں، ہم اپنی خوشی سے چاہ رہے ہیں، وی ڈونٹ وانٹ منی کہ ہمیں کو پے کرے پر آر لیکچرز پہ، وی وانٹ ٹو جسٹ شیئر اسکلز۔ اس چیز کو انکریج ہونا چاہیے۔ جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ اور ناظرین، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے بات کی ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، اور باتوں باتوں میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں، انہوں نے شیئر کیا ہے کہ کس لیے یہ تنظیم بنائی گئی اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی ان مسائل کے بارے میں جو پاکستانیوں کو یہاں پر درپیش ہیں یا پاکستان کے حوالے سے درپیش ہیں پاکستان کے اندر۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ذکر ہوا جو اوورسیز پاکستانیز پے کر رہے ہیں، کال ریٹس پاکستان کال کرتے ہوئے ان کا ذکر ہوا،
پاکستان میں جو ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے جو کچھ مسائل ہیں، اس میں کچھ مسائل تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی الگ سے پولیس نہیں بنائی جا سکتی یا الگ سے پورا سیکیورٹی آپریٹرز نہیں بنایا جا سکتا، لیکن کم از کم ان کو جس کو ہم کہتے ہیں ایک سپیڈی جسٹس کا جو بنیادی تصور ہے، شاید وہ ممکن ہے۔ باقی پاکستانیوں کی طرح اس سارے مسائل میں وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، ان سے الگ یا کسی خاص سلوک کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات ہوئی جو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو بنائے گئے ادارے ہیں جس میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، جن کا اربوں کا بجٹ ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ کس حد تک ان کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ یہاں پر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ امیج سے متعلق ہیں، پاکستانی ہونا، سبز پاسپورٹ کیری کرنا جیب میں اور یہاں پر آنا، اور پھر پاکستانی برٹش بھی ہو جانے کے باوجود آپ پاکستانی رہتے ہیں، اس کرائسس کو ڈیل کرنا، کیونکہ آپ اپنے ساتھ جو بیگیج لے کر آئے ہیں یا جو خبر اچھی یا بری موجود ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے بہت بڑا حصہ اس نیگیٹو میڈیا کا، اور جو پاکستان میں بھی موجود ہے اور جو یہاں پر بھی موجود ہے، ٹیبلائڈز ہیں، نیگیٹو میڈیا ہے جو کہ خبروں کو اچھالتا ہے، جو کہ خاص طور پر بری خبر کو اچھالتا ہے، اور ایک پھر اسٹیریوٹائپ بن جاتا ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہ ہوں گے، اور بدقسمتی سے ہم جو پازیٹیو خبر ہے وہ کم دیکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان سے پازیٹیو خبر آتی نہیں، وہ یقیناً آتی ہے لیکن میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی۔ تو امیج بلڈنگ ہے، پھر انٹیگریٹی پہ بات ہوئی، آئیڈینٹی پہ بات ہوئی، وہ مسائل ہیں جس میں ہمارے جو شرکاء ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پیرنٹس جو ہیں فیملی یونٹ کو صحیح طریقے سے چلا پاتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اگلی نسل میں منتقل ہو پاتی ہے۔ ابھی یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ایک سوال اپنے معزز شرکاء سے، ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کا قیام جب عمل میں لایا گیا، آپ مختصر لفظوں میں اس کا جو مشن سٹیٹمنٹ یا ویژن سٹیٹمنٹ، جو پرپز سٹیٹمنٹ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو بائی دس آرگنائزیشن؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ ہم دنیا کے 141 یا 144 ممالک میں 8 ملین کے لگ بھگ لوگ ہیں، اور مجھے پورا اطمینان ہے اس بات پہ، میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم وائٹل قسم کا رول ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ کنٹری آف ہوسٹ ہے یا کنٹری آف اوریجن ہے، دونوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے جو مقصد اس کا آرگنائزیشن کا، جیسے ابھی طارق صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اس طرح کی تنظیم کی شدت سے ضرورت تھی کہ کوئی 8 ملین لوگوں کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے وہ اپنی آواز اٹھا سکیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جو 8 ملین لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کی آواز ہوگا یہ WCOP، اور ہے جو ویژن ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو انیبل کریں کہ یہ پاکستان کی جو نیشنل کنسٹرکشن ہے اس میں حصہ لے سکیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کس طرح سے جو ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے جو ان کے کنٹری آف ایڈاپشن ہے وہاں پہ، یہ اس کا بڑا کلیئر ویژن ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے ہے، اور سیم ٹائم پہ یہ جو WCOP ہے یہ برج ہے بٹوین کنٹری آف ایڈاپشن اینڈ کنٹری آف اوریجن۔ سو یہ اس میں تھا۔ اور تھوڑا سا ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ابھی بات ہو رہی تھی ان ٹیپ ریسورس، تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ بتایا کہ صرف پیسے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، وہ نالج شیئر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ میں ہماری ورک فورس ہے اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہے، وہ خود لوگ اپنے اپنے طور پہ سیکھ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، مگر وہاں پہ ہیں۔ مگر کبھی ہم نے کیا توجہ دی کہ یورپ کو کس طرح کی مین پاور چاہیے، برطانیہ کو کس طرح کی مین پاور چاہیے، امریکہ کینیڈا کو کس طرح کی مین پاور چاہیے، آسٹریلیا کو کس طرح کی اس دنیا کے حصے کو بھی اگر ہم ایکسپلور کرتے تو ہم جو مڈل ایسٹ میں ہماری مین پاور ہے اس سے تگنا چگنا، اس سے بھی زیادہ ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ تو اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم سمجھاتے ہیں ان کو۔ آپ گواہ ہیں اس چیزوں کے کہ میں نے بہت ساری چیزوں پہ لکھا، فیڈرل سیکرٹری جو تھے ہمارے صاحب کا اوورسیز پاکستانیز،
بڑا اچھا خوبصورت سا نوٹ لکھ کے جی بہت اچھی تجاویز ہیں جی، مگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق وہ نہیں دے رہا کہ ان چیزوں کو دیکھے، سمجھے، ان سے سیکھے، اور اس میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو آگے لے کے جائے، اگر کوئی بری ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرے اور چیزوں کو آگے چلائیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں ابھی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو WCOP ہے، میں انہی لائنوں پہ دیکھ رہا ہوں اس کو کہ انشاءاللہ جو کام وہ نہیں کر رہے ہیں وہ ہم کر کے دکھائیں گے ان کو. مسئلے کا حل نکالنے والی بات. جی ڈاکٹر صاحب، اسی معاملے کو کہ ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کی ضرورت کیوں تھی، اور آپ اس کی مشن یا ویژن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں مختصر لفظوں میں؟ دیکھیے، اس کی ویژن جو ہے وہ ڈائیورجنٹ ہے دو سیکشنز میں. ایک تو پاکستانیز جو ملک سے باہر ہیں، چاہے کسی بھی کنٹری میں ہیں، دے شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر فریلی ان دا وے کہ میری ویژن یہ ہے کہ WCOP کو میں ایک ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہوں ود شاہ صاحب ہیلپس اینڈ ادر پیپلز. بورڈ آف گورنرز میں ہے ایک الیکٹرانک کوریڈور بنایا جائے فار اوورسیز پاکستانیز ٹو کمیونیکیٹ ود ان. جو ملک سے باہر 8 ملین لوگ ہیں، آپس میں 4 لیول پہ اسکل شیئر کیا جائے. ایک تو بزنس اسکل ہے، اس کے بعد ایجوکیشن، پھر سوشل، اور پھر کلچرل انٹیگریشن. یہ 4 ڈفرینٹ ایونیوز ہیں جس پہ اوورسیز پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں، چاہے کسی بھی کنٹری میں ہیں، ایک کامن برج کے تھرو بات کریں. یہ الیکٹرانک فارمیٹ ہے، اس کو میں بنانا چاہ رہا ہوں آج کل، اور میں شاہ صاحب سے رابطے میں ہوں اس چیز میں. اس کو ہم الیکٹرانکلی ڈیزائن کریں گے. وی ہیو دا اسکل، وی ہیو دا ایکسپرٹیز ٹو ڈو اٹ. اور اس چیز کا جو پیریفرل فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسا ٹول دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو یہاں سے پاکستان کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کے شیئر کے لیے، یا جو پاکستان سے بزنس UK میں کرنا چاہتے ہیں جن کی مارکیٹ یہاں پہ ہے. ایسے کئی بزنسز ہیں جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہے لیکن اس کی مارکیٹ UK میں، امریکہ میں، ایمریٹس میں ہے. تو ہم اگر ایک ایسا ایڈورٹائزنگ کوریڈور دیں، الیکٹرانک کوریڈور جو ہے، اس کے اندر ایجوکیشن سے شیئرنگ، اس کے اندر ایڈورٹائزنگ شیئرنگ. جیسے کوئی پراپرٹی ایجنٹس ہیں، دے وانٹ ٹو ایڈورٹائز دیئر پراپرٹیز ان UK ان امریکہ، ہم ان کو ایک ایزی فیسیلیٹیٹڈ ٹول دیں WCOP کے تھرو، جس کو وہ یوز کر کے اپنی پروڈکٹس کو یہاں مارکیٹ کریں. اسی طرح سے یہاں جو پروفیشنلز ہیں، وہ جو پاکستان کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں، ان کو بنی بنائی چیز بٹن کے اوپر تیار ملے WCOP کی ویب سائٹ کے اوپر. اور TV Apex جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ٹول پریپیئر کر کے اس کو تیار کر کے ریڈی میڈ پروڈکٹ WCOP کو دے سکتا ہے. تو 2-way ایکسچینج فار بزنس، culture, education and social exchange from within Pakistanis outside Pakistan and from Pakistanis between Pakistan and outside. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویژن ہے، یہ میرا ایک ڈریم بھی سمجھ لیجیے کہ WCOP میں کام کرنے کا، یہ مجھے چاہتا ہوں کہ یہ کیا جائے اینڈ وی ول ڈو اٹ. ڈاکٹر صاحب، اٹس آر پلیئر اینڈ آنر ٹو ہیو یو آن بورڈ اینڈ آنیسٹلی میں پہلے بھی آپ سے بہت زیادہ متاثر تھا اور ہوں، اور ہماری خوش قسمتی ہے آپ ٹیکنالوجسٹ ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے باعث مسرت کیا ہو سکتا ہے، باعث فخر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے بندے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ہمارا مشن ہے وہ انسانیت کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، اور اپنے ممالک کے لیے. ہم سیم لائن اور لینتھ پہ عزت کرتے ہیں اپنے کنٹری آف ہوسٹ کی بھی اور اپنے کنٹری آف اوریجن کی بھی. اور جو ہمارا مین پرپز ہے، ٹھیک ہے ہم اپنے ڈائسپورا کی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. جب ہم جس طرف ہم ان کو لے جا رہے ہیں، جہاں ہیں اور جدھر آگے لے جا رہے ہیں، وہاں بات ہیومینٹی کی ہے. کس طرح سے انسانیت کی خدمت ہو، کس طرح سے وہاں پہ یہ کلچر جو کلر اور باقی ریسزم، یہ چیزیں یہ ساری دور. تو اس کی واضح مثال کرسمس انٹیگریشن ڈنر تھا، جس پہ میں نے کافی عرصے بعد یہاں پہ اس لیول پہ انٹیگریشن دیکھا ہے جو پروفیشنل انٹیگریشن نہیں تھا. جیسے ہم ڈاکٹرز کی کانفرنس میں تو بہت سارے فارن یہاں کے لوکل ڈاکٹرز آتے ہیں، بٹ دیٹ از فار میڈیکل کمیونٹی. وہاں پہ ہر کمیونٹی کے لوگ، اور یہاں کے لوکل نیٹو کمیونٹی کے منسٹر پولیٹیکل لیول پہ، پھر اس کے بعد چرچ کے لوگ بھی تھے، 32 نیشنلٹی کے لوگ تھے. ہاں 32 نیشنلز ور ٹوگیدر. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے یہاں پہ دیوالی بھی منائی جاتی ہے، ہولی بھی منائی جاتی ہے، اور ساری چیزیں عید بھی منائی جاتی ہے. جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پرائم منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہماری عید سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور جب وہ
ڈائس پہ آتے ہیں اور پہلے السلام علیکم عید مبارک کہتے ہیں. تو ہمیں اسلام اتنا تنگ نظر یا اتنا وہ پاکستانی بھی سوچ اتنی محدود نہیں ہے. ہم بڑے کھلے دل و دماغ ہیں اور ہمارا مذہب بھی بڑے کھلے دل و دماغ کا ہے, اور یہی میسج ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہ جو تنگ نظری ہے یہ پتہ نہیں کدھر سے ایکسپورٹ ہوئی ہے اور ہمارے لوگوں نے امپورٹ کی ہے, اور پاکستان کا ایک ڈفرینٹ جو اب آپ دیکھیں نا, مسلمان یا داڑھی یا عالم, اب یہ ان ناموں سے لوگ خوفزدہ ہیں, ان کو خوفزدہ کیا گیا ہے. تو ہم نے اس کے پیچھے پوری جی بالکل سائنس موجود ہے. سائنس موجود ہے اس پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور شاہ صاحب. آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام تھا ڈائسپورا ٹوڈے کا, جس میں ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے پوری دنیا کے اندر. یو کے سے آغاز ہوا ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کا, اور آج زیادہ تر آپ نے گفتگو سنی جو ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے کو چیئرمین ہیں, اس کے لیڈرز میں سے جو لوگ شامل ہیں, اور انہوں نے اپنا ویژن اور مشن آپ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن اسی پروگرام میں ہم بلائیں گے ٹیکنوکریٹس کو, ہم بلائیں گے سول سرونٹس کو, ہم بلائیں گے پاکستان سے جو اگر سیاستدان ہیں اور متعلق ہیں اوورسیز پاکستانی سے, اسی طرح سے پروفیشنلز آئیں گے, اکیڈیمکس آئیں گے, سولسٹرز آئیں گے. ایک بڑا رچ سا کمبینیشن ہوگا اس پروگرام کا, جس میں پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو نامی گرامی لوگ ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو وہ نظر آئیں گے, اور جس طرح سے آپ نے اس پروگرام کے پلس یا نبض آپ نے محسوس کی ہوگی کہ ہم صرف مسائل کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں. کسی شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا, یہی ہے نہ تمہیں ہم سے بچھڑ جانے کی جلدی ہے, یہی ہے نہ تمہیں ہم سے بچھڑ جانے کی جلدی ہے, کبھی ملنا تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے. تو کبھی آپ ملیے گا اس پروگرام میں تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. تھینک یو ویری مچ.